دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں، حضرت یہاں للت پور کے قریب ہیں، کریم آباد۔ جی فرمائیں۔ حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں، کوئی پیر اگر یہ کہے کہ میرے پاس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جبہ ہے، ہاں مجھے اس کے اوپر فخر اور ناز نہیں ہے، جو عالموں کا نام دیتے ہیں وہ کہ ان کے اوپر مجھے فخر اور ناز ہے، اس میں ایک طاہر قادری ہے، دوسرے الیاس قادری ہیں، کیا انہوں نے شان عظمت صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی؟ جی کیا بولے ہیں وہ یہ بولے کہ مجھے حضرت علی کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جبے کے اوپر اتنا ناز نہیں ہے جتنا ناز مجھے ان دو عالموں کے اوپر ہے۔ جی میں فخر کرتا ہوں اس بات پر، ناز ہے مجھے اس بات کا۔ اب یہ تو انہی سے پوچھیے آپ کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہلو حضرت اصل میں ایک تو صحابی رسول دوسرے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ سے منسوخ کر رہے ہیں وہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ بات میرے سامنے نہیں ہے، ایک چیز ہے جی ٹھیک ہے، یہ بات میرے سامنے ہے نہیں، کس نے بولا، کیا بولا، کس طرح بولا، اور یہ پوری ویڈیو کس طرح کے سامنے ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے جی اور کس طرح کی آڈیو ہے یہ بھی پتا نہیں جی وہ 1 گھنٹے کا بیان ہے کہ 5 گھنٹے کا بیان ہے کہ آدھا منٹ کا بیان ہے، اور کیا بولے ہیں وہ آگے پیچھے، اور اس کے مطلب اس کے تعلق سے کس طرح کی بات ہوئی ہے یہ مجھے پوری طرح معلوم نہیں ہے، تو میں کیسے اس بارے میں کچھ کہوں گا۔ لفظ صرف اتنا سا ہے ان کا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جبہ ہے میرے پاس۔ جی اب 1400 سال کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جبہ ان کے پاس محفوظ ہے، وہ بھی ہندوستان کے اندر، اور وہ پیر صاحب اپنی تقریر اور مریدین کے سامنے یہ فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر ناز اور فخر نہیں ہے جتنا فخر اور ناز مجھے ان عالموں کے اوپر ہے۔ اب اس طرح ان کو کہنا تو نہیں چاہیے بالکل بھی۔ تو حضرت مسئلہ تو یہی ہے، کم سے کم صحابی رسول اور عظمت صحابہ کو تو کم سے کم مد نظر رکھے آدمی، کس کا تقابل کیا جائے، برابری کا ہو۔ اب کہاں شان جو ہے صحابہ ہے اور کہاں ایک عالم۔ اس کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب اندھی عقیدت کسی کے دل و دماغ میں گھس جائے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ اور اندھی عقیدت خیر میرے اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھائی مجھ کو، کیا نہ بات کسی نے سکھائی۔ جی تو اندھی عقیدت تو خیر کسی کی بھی کرنا جائز نہیں ہے، جی 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 اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں بس۔ حضرت آپ نے بالکل حق بات کہی، اور ہمارا بھی صرف دل ذرا سا جو ہے مطلب ظاہر صحابہ کی شان میں آپ کم سے کم ایسے الفاظ کا تو استعمال کرو کہ کم سے کم ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، توبہ کرنا چاہیے، اور پھر آج کے وقت کے علماء سے ان کا آپ تقابل کر رہا ہو، مقابلہ کر رہا ہو، کہہ رہا ہو مجھے ان کے اوپر فخر اور ناز نہیں ہے، مجھے فخر ہے اور ناز ہے ان دو عالموں کے اوپر۔ اس میں اصل میں دیکھیے جی جی تعویل نکلے گی، جی تعویل یہ ہے کہ مولا علی کا جبہ مبارک جو ہے جی وہاں انہوں نے شاید یوں کہا ہوگا، جی کس عالم کے بارے میں بولے تو مجھے معلوم نہیں، جی جبہ مبارک جو ہے بے شک اس کی افضلیت ہے، اس کی شان ہے، ہاں بالکل، لیکن عالم دین کو جو انہوں نے اس طرح شاید بولا ہو تو ان کے ذہن میں یہ تعویل موجود ہوگی شاید
کہ عالم دین جو ہے وہ مولا علی کے نائب ہے، تو بے شک مولا علی کے کپڑوں سے نائب کا ادب زیادہ اور اس پر فخر ہونا بھی چاہیے، تو اس اعتبار سے انہوں نے تعبیر رکھی ہوگی. جی 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 ہے نا، جی جی تو ان کی ایک تعبیر ہوگی، اس لیے ان پر حکم تو بہرحال نہیں لگائیں گے کہ وہ بھی عالم آپ بتا رہے ہیں جیسا کہ. اب محدث کبیر اور طاہر القادری ان دو کے بارے میں کہا ہے انہوں نے. محدث کبیر اور طاہر القادری کا تو خیر جس نے بھی بولا ہوگا تو ایسا تو میں نہیں سمجھتا کہ بولے ہوں گے، کیونکہ طاہر القادری کو تو محدث کبیر حکم کفر لگاتے ہیں، ان پر گمراہی کا فتویٰ ہے. نہیں حضرت، یہ جو پیر صاحب نے کہا ہے وہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ اور ان کا خیال ہے، نہ یہ محدث کبیر کو معلوم ہے نہ طاہر القادری کو معلوم ہے. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اب وہ تو مفتی غلام محمد ناگپوری جو ہیں ان کو ہی کافر کہہ دیا تھا محدث کبیر نے. جی اب ہم مفتی غلام محمد خان کہاں صاحب کا جو جائیں؟ معاملہ یہ ہے نا مسئلہ حضرت. مفتی غلام محمد خان صاحب کا جو معاملہ ہے جی جی وہ الگ ہے، جی طاہر القادری کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. یہ حضرت دونوں کی خدمات ہیں اور دونوں کی خدمات خالص اسلام کے لیے ہیں، دین کے لیے ہیں. آج کے وقت میں اگر ایسے علماء کو دیکھا جائے تو کم نظر آتے ہیں. طاہر القادری کے خدمات جو بھی ہیں، لیکن ان کے بہت سارے یہ فیصلہ مالک ملک کو کرنا ہے، بندوں کو تو اختیار ہی نہیں ہے حضرت. ایسے ویڈیوز ان کے موجود ہیں جس کو دیکھ کر کے ان پر حکم کفر عائد ہوتا ہے. جی ہے نا. طاہر القادری کے بارے میں بہت سارے علماء یہ فتویٰ دے چکے ہیں، جی جی اور ان کے ویڈیوز الیاس سامنے قادری وہ سنی ہے ماشاءاللہ. تو ان کا یوٹیوب بھی بھرا پڑا ہے حضرت. نہ معلوم کتنی ایسی باتیں ہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کھلی ہوئی گستاخی کرنا، اور خاص طور سے اظہر میاں نے الیاس قادری نے ٹی وی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لوگوں کے سامنے بتایا اور اظہر میاں نے تائید کر دی اس کی. اصل میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو بالکل کھلی ہوتی، بدیہی ہوتی، بالکل سامنے حضرت ہوتی. تردید کی ہے اس کی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اس کو منسوب نہیں کر سکتے. جی تو اس طرح، اور بعض باتیں وہ ہوتی ہے جن میں تعویل کی گنجائشیں ہوتی ہیں. طاہر القادری صاحب کی جو باتیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، اور اتنی کھلی ہوئی ہے کہ جس پر ایک عام سمجھدار سنی بھی بے جھجک بول سکتا ہے کہ یہ کفر ہے یا غلط ہے. مولانا الیاس قادری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ان سے بہت الگ ہے. آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو ہے نہیں سنوائی ہے لوگوں کو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر میں آج بھی موجود ہے وہ. نہیں، میں نے پوچھا تھا ان لوگوں سے جی کہ شاید مطلب میں تو خیر کوئی مفتی تو ہوں نہیں میں، لیکن ہاں یہ ہے کہ وسیع الذہن ہیں آپ. اب ہم تو صرف مطلب پوچھنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بندے کو، الیاس قادری کو، کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے اس کو مل گئی؟ اس لوگ طرح کر رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کی آواز نہیں اٹھتی، انگلی نہیں اٹھتی. میں نے پوچھا تھا ہم نے تو انہوں نے بتایا تھا. اور غیر نبی کو نبی بتا دیا، عام آدمی کی آواز کو آواز کہ یہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. اس طرح سے نہیں ہے وہ بات. جی اس کی وضاحت ہے موجود، میں نے پوچھا تھا، کافی لوگوں سے اس کے تعلق سے میں نے پوچھا ہے. جی جی ان لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. حضرت یہاں سرکار کی آواز کے تعلق سے بات نہیں ہے. جی جی یہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ آدمی، جی جی حالانکہ خیر میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں. جی 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 ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ ان کا کوئی مرید، جی جی اس نے یہ جملے نہیں کہے کہ مجھے ٹی وی کے اندر سے آواز آئی. نہیں، آقا کی آواز سنوائیے اس کو. اس نے یہ کہا جی کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا
جی گنبد خضرا کے مناظر جب میرے سامنے آئے جی اور گنبد خضرا کی جو جالیاں ہیں جب میری نگاہوں کے سامنے آئی جی تو اچانک مجھے وہ آواز آئی. تو یہ آواز اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹی وی کے اندر سے ہے، کیونکہ پہلے وہ یہ بات دیکھ چکا تھا اس کے کہنے کے مطابق، تو یاد آ گیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے حضرت؟ انہوں نے تو اس کی مطلب تردید کی ہے کس چیز کی؟ اس بات کی کہ وہ آواز جو ہے ایک عام آدمی کی آواز ہے، نبی سے منسوب نہیں کر سکتے. الیاس قادری نے جو ہے یہ غلط کیا، تردید کی ہے انہوں نے اس بات کی. ان کو جس طرح سنایا گیا ہوگا اس طرح انہوں نے بتایا. جی اصل میں آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہو گئے آج کل. اب یہ طاہر القادری تو اتنا جو ہے کہتے ہی نہیں ہیں کچھ باتیں تو انسان ہے، بشر ہے، غلطی طاہر القادری نے کسی سے کم کسی سے زیادہ. طاہر القادری کی بہت ساری باتیں جو کہ سراسر ٹوٹے ہیں. حضرت ان کی کتنی ایسی باتیں ہیں. لندن جائیے آپ، لندن میں صدام ایک کا ویڈیو، انہوں نے ایک مذاق بنا دیا، ٹی وی کو جو ہے لندن جائز کر دیا، مساجد کے اندر رکھوا دی. لندن میں ایک ویڈیو ہے طاہر القادری کی جی جس میں انہوں نے معاذ اللہ رام رام کے نعرے لگوائے اور اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرو اس طرح لوگوں سے کہا، اور یہ سب نیٹ پر موجود ہے. تو دوسروں کو معبود ماننا یا کہنا کہ اپنی اپنی زبان میں خدا کو یاد کریں، یہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا اور یہ سراسر کفر ہے. اب حضرت میں یہاں تک ان کے اس عمل کا میرے جہاں تک ذہن میں آئے بات یہ ہے جیسے ہندوستان کے اندر یک جہتی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جبکہ ہماری جہت ایک ہے صرف بیت اللہ. اب یک جہتی میں تو ہر جہت کے اوپر ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور وہاں ان کا اصل مقصد تھا تبلیغ اسلام ان تک پہنچانا، ہمارے دین کا جو اصل پیغام ہے وہ پہنچانا تمام مذاہب کے لوگوں کے سامنے. تبلیغ اسلام پہنچانے کے لیے جی ان سے کفر کروایا جائے گا. نہیں، کفر انہوں نے نہیں کیا. اب جیسے اعلیٰ حضرت ایک مندر کے اندر سادھو کے بیس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ ملے ہیں. آپ سنیے تو صحیح. جی وہاں پر کفر کروایا گیا نا، ان سے کہا گیا کہ اپنے معبودوں کو اپنی اپنی زبان میں یاد کریں. حضرت یہ تو ایسی چیز ہے کہ اب اپن یہاں سب مل جل کے رہتے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے آدمی اس کو پکارتا ہے. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی تم جس مذہب کو مانتے ہو ہمارے یہاں ہے ایسا کہ بھائی تم تمہارے دین پر آؤ، ہم ہمارے دین پہ ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا نا، یہی تو پریشانی ہے. اور ان کے جملے یہ نہیں ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی تو پریشانی ہے. ان کے جو جملے ہیں وہ دیکھیے نا، ان کے جملے یہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بے شک جو تم تمہارے دین پر ہم ہمارے دین پر، یہ اگر یہ بات ہے یہاں تک یہ ہوگا حضرت، مقصد نہیں دیکھا جائے گا نا، زبان دیکھی جاتی ہے نا، شریعت زبان پر حکم دیتی ہے اور اس کی وضاحت کی انہوں نے آج تک نہیں کی. یہاں جامع ازہر کے اندر پڑھنے گئے تو لوگ ایک بدگمانی کا شکار تو ہیں کہ وہاں نماز کس کے پیچھے پڑی، کیونکہ وہاں تو سنی المسلک کے لوگ نہیں ہیں، اپنی پڑھتے ہیں اس پر کھڑے ہوتے. جمعے کی نماز جو ہے خاص طور سے اپن جس طریقے پہ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، وہاں وہ قبر کے اوپر اذان نہیں دیتے، بہت سی چیزیں ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جی کہ جمعہ کی نماز وہ وہاں سنی مسلک کے لوگ نہیں ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ نہیں حضرت، وہ تو پورے طرح سے جو ہے کٹر اپن اپنی زبان میں اگر کہیں تو وہابی مسلک کے لوگ. کہاں پر؟ جامع ازہر مصر میں. نہیں پھر آپ وہ نہیں سمجھیے مطلب اس کو. نہیں وہاں پر وہابی بھی ہے، وہاں پر وہابی بھی ہے، وہاں پر سنی بھی ہے، وہاں پر دیوبندی بھی ہے، سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں وہاں پر. اور جو سنی حضرات ہیں سنیوں کو سنی پڑھاتے ہیں، دیوبندیوں کو دیوبندی پڑھاتے ہیں. اس طرح سے نماز جو ہوتی ہے تو ہمبلی مسلک سے ہوتی ہے حضرت. تو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے نا یہ لوگ؟
یا پورے پڑھتے ہوں گے؟ اب اتنے دن رہے تو جمعہ نہیں جمعہ کب ہے؟ ارے اپن جو طالب علمی کی حیثیت سے گئے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے تو 3 سال وہاں رہے. شرائط پر ہے نا. ارے نہیں پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ جمعہ نہیں پڑھیں گے. اگر نہیں ملے گا تو نہیں پڑھیں گے، امام نہیں ملے گا تو کیا ہے؟ حضرت جامع ازہر کے اندر پورے دنیا کے لوگ پہنچتے ہیں، وہاں علم کا جو ہے اتنا بڑا مرکز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک سوال کرتے ہیں، جب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو آپ دوسرا کرتے ہیں، جب دوسرے کا کرتا ہوں تو تیسرا کرتے ہیں. آپ بتائیں نا مجھ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. طاہر القادری کے بارے میں طاہر القادری نے کہا تھا اللہ مینس گاڈ نتھنگ ایلس، اٹ از ناٹ اسپیشل تھنگ. فار مسلم اللہ از دا عربک ورڈ فار گاڈ، فار برہما فار لارڈ، فار دا کریٹر. You cannot, but you can receive rice any word specified for your Lord. Use remember according to our religion. So let our Lord according to our own traditions and religions remember our God. یہ کہا تھا اس نے کہا تھا اللہ مانے گاڈ اور کچھ نہیں. اللہ مانے گاڈ ہوتا ہے معاذ اللہ. مجھے آپ ایک بات بتائیے، سنیے تو جی طاہر القادری صاحب نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ مانے گاڈ. کتاب اللہ مانے گاڈ ہوتا ہے اس میں زبور انجیل اللہ کو. ارے یار آپ پہلے سن تو نہیں میری بات کو سن لیں. آسمانی کتابیں ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی خاص زبان ہے، اس میں وہ گاڈ کہتے ہیں. اب میں جو سنا رہا ہوں پہلے سن لیجیے. جی انہوں نے کہا اللہ مینس گاڈ. ہاں اللہ مانے گاڈ اور کچھ بھی نہیں. جی یہ کچھ نہیں کا کیا مطلب؟ یہ ایک روانی میں وہ بول دیا. پھر کہا انہوں نے ایک منٹ، وہ اتنے سنیے تو وہ اتنے جاہل آدمی نہیں ہے کہ روانی میں صرف بول دیا ہو. قادری کو دیکھیے، آپ کو سنیے تو یار. ارے آپ ابھی دیکھو، سنیے نبی کی آواز بتا آپ الیاس قادری کی طرف نہ جاتے ہوئے ابھی فی الحال یہاں پر بیٹھیے، پھر بات کریں گے ان پر بھی، اور پر بھی بات کرتے ہیں. رکے تو صحیح. جی ہاں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ مینس گاڈ نتھنگ ایلس، اٹ از ناٹ اسپیشل تھنگ فار مسلم. اللہ از دا عربک ورڈ فار گاڈ، فار برہما، فار لارڈ، فار دا کریٹر. یو کنو بٹ یو کین ریس اینی ورڈ. ہاں میں اتنی انگلش نہیں جانتا، جتنی جانتا ہوں اتنی بتا رہا ہوں، ہے نا. انہوں نے کہا، اب ترجمہ سنیے آپ. انہوں نے کہا اللہ مانا گاڈ اور کچھ نہیں، اور پھر کہا یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ عربی لفظ ہے، گاڈ برہما لارڈ رب یا کریٹر خالق کے لیے، لیکن آپ اسے یاد کرنے کے لیے کسی بھی لفظ کی آواز بلند کر سکتے ہیں معاذ اللہ. پھر کہتا ہے جو آپ کے مذہب کے مطابق اور آپ کے رب کے لیے خاص ہو. تو مطلب ان کا رب کوئی اور تھا. اب وہ اچھا سنیے میری بات سنیے، پہلے میرا جواب دیجیے. ایسے بات نہیں کریں گے، پہلے میری بات سنیے آپ، پہلے پوری بات سنیے آپ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب ہے کیا؟ میں اس کا اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور رب ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے نا. تو کوئی اگر کہے کہ تمہارے مذہب کے مطابق اور آپ کے رب کے لیے جو خاص لفظ ہے، تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ دوسرے رب اس نے مانے اور کہا اس انداز میں پکارو، اور پھر کہتے خاص وہ، اور پھر کہتا تو آؤ ہم اپنے رب کو یاد کریں اپنے مذہب اور رسموں کے مطابق حکم دیتے ہوئے، اور پھر کہتا یاد کرو اپنے گاڈ کو. اس کے بعد مسٹر طاہر صاحب اور اسٹیج کے نیچے مجمع نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا، جبکہ اسٹیج پر موجود جو کھلے کفار تھے سب کے سب خاموش بیٹھے رہے. ویڈیو موجود ہے، اللہ اللہ کسی نے نہیں کہا، سب خاموش رہے. اس کے بعد اسٹیج پر موجود ایک ہندو پنڈت کی طرف بڑھا اور اسے مائک دیتے ہوئے کہا اینی گاڈ یو وانٹ ٹو سے اینی ورڈ probably any name according to your religion. پھر اس نے کہا یعنی کوئی لفظ یا نام تم گاڈ کے لیے لینا چاہتے ہو تمہارے مذہب کے مطابق. تب پنڈت نے مائک لے کر ہرے راما ہرے کرشنا زوردار آواز میں بولتا رہا.
جی۔ اور یہ ہندو مذہب کا ایک منتر ہے جسے ہندو رام اور کرشن کی عبادت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ہے رام اور کرشن میرے دکھ تکلیف کو دور کرو۔ جب پنڈت اپنا جاپ ختم کر چکا تب طاہر نے مائک لے کر اسٹیج پر موجود ایک اور کرسچن کو دیا اور کرسچن سے کہا جیسز فادر گاڈ امین، یعنی جیسز فادر گاڈ امین۔ عیسائی لفظ جیسز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فادر گاڈ سے اللہ تعالیٰ مراد لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو فادر کہا کس نے؟ طاہر القادری نے۔ اب آپ یہ سب دیکھنے کے بعد میں آپ کہتے ہیں بھول گئے ہوں گے، نکل گیا ہوگا، غلطی سے بول دیا ہوگا۔ ارے میرے بھائی کچھ تو سوچے تھوڑا سا، نہ وہاں نہیں جائیے آپ، پہلے بات یہاں کریے۔ گلے ملے تھے۔ ارے بھائی یہاں بات کریں نا، کیوں وہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھیے نا پہلے، یہاں تو اللہ کا جسم ارے یہاں بیٹھیے نا یار، جنم کے پچھلے گلے ملے تھے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو طاہر القادری کی ہوئی نا، طاہر القادری کی سنے تو صحیح حضرات، سنے تو صحیح جی۔ اصل میں طاہر القادری آپ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، پریشانی یہ ہے، اصل میں پریشانی یہ ہے کہ طاہر القادری آپ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، مالک الملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے رب مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دوسرے بھی رب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب، جتنے لوگ، سب اپنے اپنے طریقے سے، نہیں اس کے لفظ سنیے آپ، اس نے کہا اللہ مذہب کے مطابق آپ کے رب کے لیے راستہ ہے، وہ ہے دین الہی۔ پہلے جملہ سنیں، اس نے کہا آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے رب کے لیے جو خاص ہے، تو اس نے ایک اور رب مانا، معاذ اللہ، ان کے مذہب کے مطابق ان کو بھی رب مانا۔ کہا کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، ہاں تو کیا مطلب ہوا اس کا بتائیے؟ مطلب کیا ہوگا؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، آپ بتائیے کیا مطلب سمجھے آپ اس سے؟ آپ بتا دیں حضرت، آپ اعتراض کر رہے ہیں، نہیں آپ اعتراض کر رہے ہیں، علم ہے مسئلہ اعتراض کر رہے ہیں نا، تو اب آپ بتائیں گے جنم کے پچھلے گلے ملے، کیا مطلب ہوا اس کا بتائیں؟ ہاں تو نور نالا نور ہے۔ ارے تو بتائیں تو صحیح مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت نے بتائے نا، آپ بتائیے، آپ مطلب صحیح بتا دیجیے، آپ بتائیے نا مطلب، قادری کی آپ جب آپ اعتراض کر رہے ہیں، نہیں آپ یہ یہاں میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ طاہر القادری کو میں مسلمان نہیں مانتا اور آپ مان رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کس نے بولا نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ کس نے بولا کہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، کس نے بولا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اپنے اختیار میں رقی ہیں، یہ حق نہیں ہے قرآن میں دوسرے کو کافر 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 کہہ کے اور ختم ہو جائیں۔ اچھا قرآن میں حدیث میں ابراہیم رضا صاحب کے لیے کافر کہا۔ ارے حضرت سنے تو صحیح آپ، قرآن میں ارے جو پیش کیا آپ نے، تحریر موجود ہے، یوٹیوب پر تقریریں موجود ہیں، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر سننے کا مزاج بھی بنائیے اور ایک بات پر بات کریے۔ ہاں جب آپ بات کرنا چاہتے تو ایک بات پر بات کریے، آپ ایک بات پر بات نہیں کرتے ہوئے دوسری بات پر چلے جاتے ہیں، حضرت ایسے بات تو ہوگی نہیں۔ اصل میں دو اینک جو ہے نا، وہ دو دوہرے چشمے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے آپ سے ایک بات کری، ابھی ہم نے طاہر القادری تک آئے، سنے تو صحیح، حضرت نے لکھا کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ ارے تو بتائیں نا مطلب کیا سمجھے آپ؟ میں جو مطلب سمجھا ہوں مجھ سے کئی گنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ نور ہے۔ ارے بھائی تو اس سے مطلب آپ بتائیں نا کیا مطلب ہوا؟ کیسے ہو جائیں گے؟ او اللہ کے بندے، تم یہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، تو کیا آپ یہ مان رہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے؟ یہ مطلب اللہ پاک اور رسول اللہ نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یار یہ تو نہیں کر سکتے۔ آپ پاگل ہیں پھر۔ نہیں آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کا نبی اور رسول کا درجہ رکھتے ہیں جو وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ آپ پاگل ہیں۔ اب میں یوں کہوں گا آپ سے، کیوں معلوم ہے؟ مطلب تمیزی والی زبان استعمال کریں گے، اگر جس طرح کی آپ بات کریں گے تو اسے جواب دینا پڑے گا نا، مجبوری ہے نا پھر۔ ہر بشر غلطی کر سکتا ہے، بالکل یقیناً کر سکتا ہے، اس سے کس نے انکار کیا؟ اعلیٰ حضرت کو بشر نہیں مانتے، انسان بالکل بشر مانتے ہیں، بالکل بشر مانتے ہیں، بالکل غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی تو بتائیں حضور والا۔ علیہ السلام کو ان کی بیویاں قبروں کے اندر پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی نہیں لکھا؟ لکھا ہے۔ بات کیا کرنا چاہتے وہ بتائیے؟ یہ بات میں جو پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے۔ طاہر القادری کی بات پوری ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں، میں اعلیٰ حضرت بھی کریں گے۔ سنیے کیا کر رہا ہے اس سے کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا حافظ محمد خان۔
हाफिज मोहम्मद खान साहब कहाँ पर रहते हैं आप? मैं करीमाबाद में रहता हूँ। ये कहाँ है, किस ललितपुर जगह? के बिल्कुल थोड़ा सा आगे है ये, किस जगह पर है, कहाँ? ललितपुर से जरा सा आगे। अच्छा अच्छा, तो करीम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने बात शुरू करी, जी अभी ताहिरुल पादरी की बात होना शुरू हुई, जी जी, और ताहिरुल पादरी की जब बात हमने करी तो हमने जब सुने तो सही यार, अरे यार सुन तो लीजिए लफ्ज जो है ना विलायत सल्ब हो गई थी यार, सुन तो लीजिए। आप शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत है उनकी। अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं है ना, उनकी निस्बत हाँ। नहीं है उधर, उनकी निस्बत नहीं है ना वहाँ, सुनिए तो जी उनकी निस्बत वहाँ नहीं है। उनकी निस्बत कहाँ है मैं बता रहा हूँ, सुनिए। उनकी निस्बत है, उन्होंने कहा कि जो आपके मजहब के मुताबिक आपके रब के लिए खास हो, हाँ, तो ये उनकी निस्बत सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो निस्बत है वो सिर्फ कायनात में एक ही रब को मानते हैं, और ताहिरुल पादरी साहब बहुत सारे रब मानते हैं। ये आप ना? कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है, वीडियो मौजूद है, आप नेट एक पर बात बताइए, देखिए। ये फैसला कयामत तक आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे? वो 100 से ज्यादा किताबें लिख चुके, अरे वो दीन का 1000 बड़ा लिख काम दें। कर रहे हैं। वो 1000 लिख दे, वो 10,000 लिख दे। 30 साल से भतीजों की बातचीत नहीं हुई, अरे ये क्या यार, सुननी है, और ये वली हो गए चलिए जबकि 3 बोलूं? दिन के अंदर अरे बोलूं, जो है सातिर हो जाता है। अरे बोलूं, दिन खता ताल्लुक रहे, उसके ऊपर क्या हुक्म है हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? मौलाना बोलूं? क्या फरमान है? मौलाना बोलूं? अरे आप यहाँ से वहां क्यों कूद जाते हैं? आप एक पर तो बात किया करें। आप जब बात का बतंगड़ा बनाते हैं तो सुनिए मिसाल तो सही, देना पड़ती है। हमने क्या कहा कि हम बताइए। ताहिरुल पादरी, सुनिए तो, हमने कहा हम ताहिरुल पादरी, हजरत, अरे सुनिए तो यार, हमने कहा हम ताहिरुल पादरी पर भी बात करेंगे। हाँ। आगे आपने आला हजरत पर अगर एतराज करना है तो हम उस पर भी बात करेंगे, हमें एतराज नहीं है। अगर आप और आगे जाएंगे जो है तो अख्तर रजा साहब पर बात करेंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे, हमें एतराज नहीं है, लेकिन बात एक एक तो क्लियर हो जाए। हम एतराज किसी पे नहीं करते, ये लफ्ज तो- आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो हकीकत एक- शनास है, एक- हाँ, तो एक- एक तो- उनको आईना दिखाना चाहते हैं। एक एक तो एतराज, हाँ, तो- इंसान को इंसान समझो, खुदा मत बनाओ, नबी मत अच्छा। बनाओ। आला जो हजरत आदमी- को उन्होंने जो है कहा जो कि कब्र आदमी- के अंदर शैतान आता है। सुनिए अब तो हम मान यार, लें उस चीज को। अरे सुनिए जब तो, खुली हुई हदीस है कि वहां सिर्फ सवाल जवाब किए जाएंगे, वहां शैतान का क्या काम? जब अल्लाह तक अल्लाह। इंसान दुनिया में है, जिंदा चलिए यार, है, जब तक इतना शैतान टाइम उसके नहीं है साथ हमारे है। पास, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, जितना आप इधर उधर घुस रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप मुझे बता इतना वक्त दीजिए, नहीं है आला हमारे हजरत ने पास। लिखा नहीं लिखा? हमारे पास इतना ये वक्त नहीं है। उनका अभी मन ये बड़ा बताइए, तकलीफ ताहिरुल है। कादरी ने ये लेकिन कहा, आप इल्म सुने तो, आलिम है, इसके बाद आप क्योंकि ताहिरुल कादरी ने इतने डूब गए कि ताहिरुल कुरान और कादरी, हदीस से आप सुने तो बहुत यार, दूर हो गए। सुने तो यार, ताहिरुल कादरी ने ये कहा, शख्सियत परस्ती इतनी वीडियो में हावी हो मौजूद गई है। कि आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर आप गौर ही नहीं करना ये चाहते। आपके लिए है। ताहिरुल कादरी एक रब के अलावा 10 रब मान रहे हैं, 100 रब मान रहे हैं, हजारों रब मान बिल्कुल रहे नहीं कह रहा हैं, है, उसके ये बावजूद अपन आप का तौबा नहीं कर रहे हैं। आप मतलब बंदे शख्सियत का परस्ती और आप पर इतनी इंसान का हावी है ताल्लुक है। कि आप उस शख्सियत परस्ती की वजह से नहीं मान रहे, तो आपको मानना चाहिए ना। आप मान क्यों नहीं रहे? असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। तो राम भी रब है, मतलब मान लिया आपने फिर। तक़नतू मिर अरे रहमतिल्लाह। तो राम को भी रब मान लिया फिर तुम आपने। किसी का नाम मतलब मैं राम नहीं को दे भी रहा, रब मैं माना, जो जवाब राम दे को रहा रब हूं, माना। उसका जवाब दो। अरे अल्लाह मतलब ताला क्या राम, कह रहा है? अरे या राम इबादी रब है। अल्लज़ीना अरे सुनो असरफू तो, अरे सुनो अला तो, अनफुसिहिम सुनो ला सुनो तो, तक़नतू मिर सुनो तो। रहमतिल्लाह। और आगे देखो क्या कह रहा है, इन